السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی اور میرے ساتھ موجود ہیں امبیسڈر عبدالباسط۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سردی میں شدت اور سیاست میں حدت آتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 3 اہم سٹوریز ہیں جس پر ہم آج پروگرام میں بات کریں گے۔ صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی کے جو ضمنی انتخابات ہیں، صوبائی اسمبلی کے جو انتخابات ہونے ہیں، اس کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں، جو سرگوشیاں چل رہی ہیں، چہم گوئیاں چل رہی ہیں اور ذرائع سے خبریں چل رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو وزارت دفاع نے، عدلیہ نے، 3 اہم اداروں نے بیسکلی اور وزارت خزانہ نے معذرت کر لی ہے کہ ہم الیکشنز کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف کس طریقے سے ریاکٹ کرے گی؟ اس کے بعد شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا دعویٰ کیا اور وہ بات مسلسل کر رہے ہیں کہ ایک نئی پارٹی بنانے کی تیاری ہو رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی تیاری ہو رہی ہے اور پیٹریوٹ بنا کر ان کو سربراہی کی آفر بھی ہو رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب کی اس دعوے میں کس حد تک صداقت ہے، یہ ہم جانیں گے صداقت علی عباسی صاحب سے، وہ ہمیں جوائن کریں گے پروگرام میں۔ اس کے علاوہ IMF کے ساتھ مذاکرات وہ حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب بڑے پر امید ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی خبر بہت جلد ملنے والی ہے۔ حکومت کے لیے تو اچھی خبر آ جائے گی، عوام کے لیے اچھی خبر کب ہوگی؟ حکومت کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ سائے آف ریلیف ملے گا اگر یہ معاہدہ طے پا جاتا ہے، پاکستان کو پیسے مل جاتے ہیں IMF سے، پھر دوست ممالک سے بھی لینے میں آسانی ہوگی اور پھر افغانستان کے حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اور پھر پروگرام کے آغاز میں ہی میں یہ بتا دوں کہ آج چوتھا روز ہے ہمیں پروگرام کرتے ہوئے، اور میری یہ خواہش تھی کہ اس دوران کوئی اچھی خبر آپ کے ساتھ، ایک جسے موڈ لفٹر کہتے ہیں، جو آپ کو اچھا محسوس کرنے کے لیے ایسی کوئی خبر شیئر کی جائے۔ ابھی پروگرام شروع کرنے لگا تو باسط صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آج میں آپ کو بہت اچھی خبر بتاؤں گا، تو ہم اس پروگرام میں ان سے پوچھیں گے کوئی ایسی اچھی خبر بتائیں کہ جس کو سن کے ہمارا موڈ تھوڑا سا لفٹ ہو، یہ جو ماحول ہے سیاسی مارا ماری کا، اس میں تھوڑا سا کوئی بہتری کی امید نظر آئے۔ پروڈیوسر صاحب ہمیں جب صداقت عباسی صاحب جوائن کر لیں تو مجھے بتا دیجیے گا، باسط صاحب الیکشنز جو ہیں وہ معاملہ تو لگ رہا ہے ڈاواڈول ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وزارت دفاع نے انکار کر دیا ہے، وزارت خزانہ نے معذرت کر لی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے معذرت کر لی ہے۔ کس نے کہا تھا PTI سے کہ استعفے دے؟ وجہ کیا تھی استعفے دینے کی؟ کوئی وجوہات بھی تو ہوتی ہیں نا۔ ویسے ہی ایک پولیٹیکل اسٹنٹ کریٹ کیا PTI نے صوبائی اسمبلیوں سے ان کو تحلیل کروا کے، کوئی اصل وجہ تو نظر نہیں آتی۔ ملک کے حالات کیا وجہ کافی نہیں ہے؟ نہیں، پالیٹکس تھی نا، پریشر بلڈ کرنا چاہتے تھے وفاق پہ، اور اس یعنی میں حالات بالکل ٹھیک تھے۔ میرا تو حساب صوبائی اسمبلیوں بہترین دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں، معاشی حالات بہترین تھے۔ چودھری پرویز الہی دینا چاہتے تھے آپ کے خیال میں؟ سر یہ بحث چھوڑ دیں نا، اگر چودھری پرویز الہی نہیں دینا چاہتے تو انہوں نے کہا عمران خان کی امانت ہے، عمران خان کے حوالے کر دیں۔ خود ہی کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں حالات بڑے بہتر ہیں، خیبر پختونخوا میں حالات بڑے بہتر ہیں سارے۔ آپ چیف منسٹر آپ محمود صاحب کا اٹھا کے دیکھیے انٹرویوز، وہ بھی بڑے ریلکٹنٹ تھے تحلیل کرنے میں۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے دیکھیے، آپ بھی جانتے ہیں، اب آپ مانتے نہیں تو نہ مانیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ PTI نے یہ تحلیل اسی لیے کی ہے نا کہ حکومت پہ پریشر بلڈ کیا جائے، وفاق کی نیشنل اسمبلی وغیرہ پہ۔ وہ پریشر آپ بلڈ نہیں کر سکے۔ اچھا یہ ہے نا، ڈیلیور نہیں کر سکتے، چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے ڈیلیور کر لیا تھا۔ ڈیلیور کر سکتے تھے جب وفاق کے ساتھ آپ کی لڑائی چل رہی ہو، بندے اٹھائے جا رہے ہوں، ایک سیاسی گرما گرمی کا ماحول ہے۔ باسط صاحب کوئی بھی تو پھر اپنے آپشنز دیکھنے تھے نا کہ آیا PDM کوئی ان کو اسیس کرتے کہ آیا اس وقت حکومت موڈ میں ہے کہ نہیں ان کے الیکشنز کروانے میں۔ آپ تو کانسٹیٹیوشنلی بات تو کر رہے ہیں، یعنی کرسی کے ساتھ چپکے رہتے نہیں، ہینڈل کرتے پولیٹیکلی اس کو ہینڈل پولیٹیکلی اسٹوٹنس، وہ ان کو تحلیل نہیں کرنی چاہیے تھی یعنی میرے حساب سے۔ اسٹریٹ پہ پریشر بلڈ کرتے، نیشنل اسمبلی میں رہ کر پارلیمنٹ میں آتے۔ آپ کو پتہ ہے پھر آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے کہنا تھا کہ 2 صوبائی حکومتیں وفاق کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ میں کیوں کہوں بھائی، یہ تو PDM کا نیریٹو تھا۔ آپ PDM کے نیریٹو میں یہ بھی PDM کا نیریٹو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ PDM کا نیریٹو تھا کہ پہلے آپ تحلیل کریں جی، وہ اسمبلیاں وہ تو آپ کی اپنی اسمبلیاں ہیں، آپ ان کے جانب لو، آپ اپنے دام میں سیاد آ گئے، یہ والی بات ہوئی ہے۔ نہیں، ان کا موقع، وہ تو اسمبلی لینا چاہ رہے تھے، وہ تو حمزہ کو کیا بات کر رہے ہیں۔ صداقت عباسی صاحب لائن پہ آ گئے ہیں، ذرا آپ بالکل یہ ضرور بتائیے گا، صداقت عباسی صاحب سے پوچھ، ساری باتوں میں کتنی صداقت ہے۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ السلام جی۔
سر یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن، اب یہ ذرائع بتا رہے ہیں، خبریں چل رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے 3 اہم محکموں نے معذرت کر لی ہے جن کے بغیر الیکشن ہو نہیں سکتا۔ وزارت دفاع ہے، وزارت خزانہ ہے، لاہور ہائی کورٹ ہے۔ الیکشن کا عملہ نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟ جی بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام کے لیے بلایا۔ آپ تو یہ وہ بات کر رہے ہیں جس کا بڑا واضح جواب ہے کہ الیکشن کمیشن بنایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ جب اس کو آرڈر ہو وہ 90 دن میں الیکشن کروائے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ الیکشن کمیشن کو نہ نہیں کر سکتا۔ لہذا آئین، اگر کسی وجہ سے آئین شکنی کوئی بھی کرتا ہے تو وہ تمام لوگ جو آئین شکنی کریں گے ظاہر ہے وہ آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوں گے۔ لہذا یہ ڈیسائیڈ تو الٹیمیٹلی کورٹس نے کرنا ہے اور آئین کی تشریح کورٹس نے کرنی ہے، لیکن کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ جتنے جمہوری لوگ ہیں وہ سارے، اور جتنا آئینی قانونی ماہرین ہیں، عباسی صاحب، جی میں امبیسڈر عبدالباسط بول رہا ہوں۔ میری گزارش صرف یہ ہے کہ 90 دن گزر جاتے ہیں، 90 دن گزر جانے کے بعد آپ کورٹ کی طرف جائیں گے یا اس سے پہلے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی آپ لیگل کارروائی کر سکتے ہیں، چارہ جوئی ہو سکتی ہے سارے معاملے کی؟ دیکھیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ آج جو لاہور ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ ہوئی، یا جو آج مجھے سنا ہے میں نے کہ اسلام آباد بار نے بھی سپریم کورٹ میں اپروچ کر لیا ہے کہ وہ 90 ڈیز تو کوئی ویٹ نہیں کرے گا۔ ظاہر الیکشن کو ہولڈ کرنے کا پورے پروسیس کا بھی ٹائم میرا خیال ہے کو 50 دن کے قریب ہوتا ہے، 55 دن کا۔ تو وہ دن جس دن اگر گزر جاتے ہیں تو سمجھے ہم تو بالکل ہر چیز، یعنی ہمارے لیے تو ہر چیز آئین ہے، اور آئین کو اگر کوئی توڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہم تو سیاسی طور پہ ہر حد تک جائیں گے اور ہر حد تک جا کے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر اب ادارے ہی آئینی فورم ہو، قانونی فورم ہو، لیکن اگر ادارے ہی وزارت دفاع سے لے کر سارے ادارے یہی کہہ رہے ہیں کہ فی الحال ہم تیار نہیں ہیں، اور جس طرح کہ آئی جی کے پی نے کل پرسوں الیکشن کمیشنر کو کہا، چیف الیکشن کمیشنر کو، کہ ہمارے پاس تو اتنی فورس ہی نہیں ہے کہ ہم الیکشن کروا سکیں، تو اگر یہ ادارے ہی تیار نہیں ہیں تو پاکستان الیکشن کمیشن کیا کرے گا پھر اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں، ادارے کیوں ادارے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے آئین نے ان کو اختیار دیا ہے، اس لیے آپ کے اور میرے مستقبل کے، ہمارے حال کے اور ہمارے وہ ہر دن کے وہ فیصلے کرنے کا ان کو اختیار ہے، اور ہم سارے اسٹیٹ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں۔ اسی بات پہ سرنڈر کریں نا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ آئین کے تحت چل رہی ہے، تو تمام ادارے آئین کے تابع ہیں، اور تمام ادارے اس صورتحال میں الیکشن کمیشن کے تابع ہیں۔ کوئی ادارہ اپنا ایکسکیوز تو دے سکتا ہے، کوئی ریزرویشن تو دے سکتا ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو نہ نہیں کر سکتا۔ تو الٹیمیٹلی کورٹس نے آئین کی تشریح کرنی ہے، اور جتنے بڑے آئینی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں 90 سے 91 نہیں ہو سکتا۔ تو اگر نہ ہوا تو پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی آئین کے تحفظ کے لیے اور آئین شکنی سے اس ملک کو بچانے کے لیے بالکل اپنے سارے پولیٹیکل کارڈ جو ہیں وہ بالکل کھول کے کھیلے گی۔ اچھا بھائی صاحب، خط لکھا صدر مملکت نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور انہیں ان کی آئینی ذمہ داری کے حوالے سے ایک مرتبہ یاد دہانی کروائی۔ تو جو آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو صدر مملکت ہیں، آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے اس معاملے میں کوئی انیشیٹو لیا جائے گا؟ دیکھیں نا، صدر مملکت ایک تو ریاست کے سب سے بڑے سربراہ ہیں، اور وہ سپریم کمانڈرز بھی ہیں آرم فورسز کے، اور ان کی آئینی قانونی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ایک فیڈریشن کا مرکز کے وہ سربراہ ہیں۔ اب وہ انہوں نے اپنا کام بھی کر دیا۔ میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور تھوڑا بہت آئین قانون کو جو جانتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگلے 4-5 دنوں میں الیکشن کا اعلان نہ ہو، صوبائی 2 الیکشن کا۔ ہمیں آج خبریں یہ بھی دی جا رہی ہیں کہ شاید کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ میں بھی کہ یہ سارا الیکشن میں کروا دیں، لیکن وہ کروائیں کہ نہ کروائیں۔ یہ جو الیکشن ہے دونوں صوبوں کا، جو صوبائی اسمبلیوں کا، وہ کسی صورت میں بھی 90 ڈیز۔ یہ تو بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے میں کروانے کی۔ مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی میں کوئی انٹروسپیکشن ہو رہی ہے اور اس بات پہ کوئی ندامت ہے یا افسوس ہے کہ ہم نے کیوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کروائیں؟ کوئی ایسی آپس میں اندر کوئی ڈسکشن اس قسم کی چل رہی ہے؟
دیکھیں ندامت تب ہوتی ہے کہ جب آپ کو فیصلہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے حاصل کرنے کے لیے کوئی قومی مفاد آپ قربان کر رہے ہوں، اپنے کسی سٹینڈ سے پیچھے ہٹ کے سیاسی مفاد کر رہے ہوں، پاور پالیٹکس کر رہے ہوں. ہم نے تو پاور پالیٹکس کا الٹا کھیلا ہے. ہم نے تو اپنی جو طاقت تھی فنڈز کی، اپنی طاقت تھی ایڈمنسٹریشن کی، پولیس کی، اور ایک لحاظ سے دو کانسٹیٹیوشنل جو ہماری جو پوزیشنز ہیں دو فیڈریٹنگ یونٹس کی جو 64% آف پاکستان بنتا ہے، اس کی گورنمنٹ، اس کی اتھارٹی، اس کا ایگزیکٹو خود چھوڑا ہے. یہ تو پاور پالیٹکس کے مخالف ہے. لیکن عباسی صاحب یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو نہیں ہوا کیونکہ دھڑا دھڑ تقرریاں ہو رہی ہیں، تبادلے ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ گیم تو آپ کے خلاف جا رہی ہے. الیکشن جو ہے وہ جب تک ہوتا ہے اس وقت تک فیلڈنگ سیٹ ہو رہی ہے. آپ نے سوال چینج کر دیا. پہلی تو بات آپ نے کہا کوئی ندامت، تو ہمیں تو یہ وہ باسط صاحب کا سوال تھا. نہیں میں پہلے نہیں اسی سے جڑا سوال میرا یہ ہے، سوال جواب تو پورا جانتے ہیں نا. نہیں میں اسی سوال کو آگے لے کر بھی جا سکتے ہیں. کسی طرح قوم کے سامنے آپ سیلفش نظر آئیں، خود غرض نظر آئیں، اپنے سیاسی اپنے کے لیے کوئی عہدہ، کوئی منسٹری، کوئی وزارت اعلیٰ لینے کے لیے آپ پبلک کے سامنے ایکسپوز ہوں، پھر تو ندامت ہے. دوسرا جو سوال آپ کا ہے کہ ہاں کہ جی ہمیں کچھ کاؤنٹر پروڈکٹیو والی آپ نے بات کی، تو دیکھیں پولیٹیکل اسٹریٹجی میں ہمارے پاس بہت ساری پولیٹیکل سٹیپس ہیں، بہت کامیاب گئے، بہت سارے وقتی طور پہ آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا روڈ میپ کلیئر ہے، ہم نے کہاں تک لے کے جانا ہے. بالکل ٹھیک. میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ون آف دی افیکٹیز. ٹھیک ہے، میں دوبارہ خود اب ضمنی الیکشن میں جا رہا ہوں 16 تاریخ کو. صداقت صاحب دیکھیے، لیٹس بی آنیسٹ، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور پوری قوم بھی جانتی ہے کہ نہ تو چودھری پرویز الہی اور نہ ہی محمود خان صاحب تیار تھے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے. بہت ریلکٹنٹلی انہوں نے کی. تو آپ پھر یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل موو نہیں تھی یا کوئی واقعی کوئی آپ کی دانست میں ایک ایسی موو تھی جو قومی مفاد میں تھی؟ دیکھیں یہ جو آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ پرویز الہی بھی اس سے خوش نہیں تھے. شاید بہت سارے ہمارے حلقے کے پالیٹیشین جن کے ترقیاتی منصوبے لگے ہوئے تھے وہ اس چیز سے فیصلے سے ایگری نہیں کر رہے تھے، لیکن لیڈرشپ نے جو ڈیسائیڈ کیا، میں تو دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے پالیٹکس تو یہ تھی کہ ہم حکومتیں رکھتے، اپنے فنڈز استعمال کرتے، ترقیاتی کام کرتے اور ہم آگے لے کے جاتے. لیکن ہمیں پتا تھا کہ جس طرح یہ امپورٹڈ گورنمنٹ، جس طرح ملک کا جو معیشت کا حال ہے، جو ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی وچ از لیڈنگ ٹو اکنامک انسٹیبلٹی، اس کو حل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی لوگوں نے امیدیں ساری عمران خان سے لگائی ہوئی ہیں. نہیں تو عباسی صاحب کیونکہ ہم نے بریک پہ جانا ہے اور عباسی صاحب ہمارے ساتھ بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. سوال بہت اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. شیخ رشید صاحب بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو عباسی صاحب سے پوچھیں گے ان کے پاس کیا اطلاع ہے، کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف الیکشن جب بھی ہوں، مئی میں ہوں، اکتوبر میں ہوں، اس سے پہلے ہوں، اس کے بعد ہوں، کیا تحریک انصاف جو اس کی موجودہ شکل ہے اس میں قائم رہ سکے گی یا نہیں؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اسلام آباد میں، پاکستان میں جب سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو خاص طور پر جو مری کے لوگ ہیں وہ راولپنڈی آ جاتے ہیں، اسلام آباد آ جاتے ہیں، سردیاں گزار کے پھر واپس اپنے علاقوں میں جاتے ہیں. لیکن شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ پنڈی کے رہنے والے ہیں اور سردی کی شدت میں نے آپ کو بتایا اضافہ ہوا اور وہ اس وقت مری میں موجود ہیں، پولیس کی تحویل میں ہیں. صداقت عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. ان کی بات ہوئی ہے، ان کی ملاقات ہوئی ہے شیخ رشید صاحب سے. شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ دعوے کیے ہیں. پروڈیوسر صاحب شیخ رشید صاحب کی بات ذرا سنوا دیں، پھر ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. کیس کے پیچھے فیس ہے، کیس میں کوئی جان نہیں ہے، اور ایک یہ سرکاری پیٹریوٹ بنانا چاہتے ہیں اور یہ کوئی صوبائی الیکشن نہیں کرائیں گے، جھوٹ ہے. اور یہ پاکستان کی قوم کا فیصلہ ہے کہ وہ انصاف کے لیے غربت کے خلاف، مہنگائی کے خلاف، چور بازاری کے خلاف اور ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کے خلاف نکلے. عباسی صاحب پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی شیخ رشید صاحب سے، کیا گفتگو کی آپ سے، انہوں نے کیا باتیں شیئر کی ہیں؟
دیکھیں ایک تو شیخ رشید صاحب کی آج تاریخ تھی مری میں، اور پولیس نے کوشش کی کہ ان کا مزید جسمانی ریمانڈ لے کے ان کو تھانے میں رکھا جائے، لیکن جج صاحب نے وہ پلی ریجیکٹ کر کے ان کو واپس اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ ابھی شیخ رشید صاحب میرا خیال ہے اڈیالہ جیل پہنچ چکے ہوں گے، وہاں سے وہ روانہ ہو کے ہوتے۔ تو جو آپ نے یہ بات کی، ظاہر میں ان کے ساتھ ہی تھا، انہوں نے بات یہی بتائی کہ ان کو جب تفتیش کے لیے لے کے جاتے تھے تو ان کو کسی سے ملوانے کے لیے بھی کہا کہ آپ کسی سے وہ ملیں۔ انہوں نے کہا جی میں نہیں ملتا کسی اور سے، کسی پولیٹیکل بندے سے یا کسی بھی ایسے بندے سے جس کا تعلق پالیٹکس سے ہو۔ اور دوسری یہ کہ جی ان کو یہ اچھا پالیٹکس والے سے ہی ملوانا چاہ رہے تھے نا؟ اب اس کو پالیٹکس ہی ہے، اس کے پیچھے اس کا کوئی اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ تو آپ بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن کوئی جو ملاقات کا وہ بتا رہے ہیں کہ وہ سیاسی ملاقات، سیاسی کسی آبجیکٹو پہ ملاقات تھی۔ شیخ صاحب نے کوئی پاسبلٹی ہے کوئی نئی جماعت بننے کی تحریک انصاف کے اندر سے؟ شیخ صاحب کا یہی خدشہ تھا کہ ان پہ جو پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ کسی طرح ٹوٹ کے کوئی پی ٹی آئی کو یا عمران خان کی سپورٹ کو چھوڑیں۔ نہیں لیکن وہ تو تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے جو نا۔ نام بتا رہے ہیں، دیکھیں نام تو اس دفعہ وہ چینج کریں گے نا، وہ تو پیپلز پارٹی میں پیٹریوٹ بنائی تھی جو 2002 کے اسمبلی کے بعد، ابھی بھی پیٹریوٹ ہی رکھنا ہے نام؟ اچھا آپ پیٹریوٹ ٹائپ انہوں نے دعویٰ کیا۔ میں آپ کو اپنا تجزیہ یہ دوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو پیٹریوٹ بن رہا ہے کہ آپ کو دیکھا ہے لوگوں نے وہ ری امیجننگ پاکستان بنا رہے ہیں، کئی لوگ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور کوئی عہدے چھوڑ رہے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی چیز نظر تو مجھے آ رہی ہے ایسی کہ کوئی ایسی چیز ہے، کوئی سم تھنگ از بینگ کوکڈ۔ لیکن میں آپ کو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی نہیں بنانی، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سیاسی طور پہ اس وقت جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے کہیں اور جائے گا وہ تو اپنا سیاسی تباہی کرے گا، کہ ایسا ہے کہ ہمارے جتنا اپنے ووٹ ہوتے تھے اس سے 3 گنا ووٹ ہمیں نئے عمران خان کی وجہ سے آ گئے، تو کون بیوقوف ہوگا جو پی ٹی آئی چھوڑے گا؟ لیکن ایسے لگ رہا ہے، حالات ایسے لگ رہے ہیں، اور شیخ صاحب نے بھی مجھے یہ خبر دی ہے کہ جی کوئی ایسے ان کو اس دوران ایسی انہوں نے باتیں کی ہیں جس سے لگ رہا ہے کہ وہ شیخ صاحب کو بھی چھوڑ کے۔ عباسی صاحب جو بھی نئی پارٹی بنائے گا اس نے کچھ ہوم ورک تو کیا ہوگا نا؟ پھر یہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا کہ پارٹی جب بنتی ہے تو کچھ پیچھے ہوم ورک بھی ہوتا ہے اس کی کامیابی کے لیے؟ دیکھیں نا آپ اس سے زیادہ آپ بات کروا کے تو کیوں پتہ لگے کہ میرے پہ بھی کوئی توہین لگ جائے، لیکن ایسی چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں۔ بات ایک ہے عمران خان کا توڑ نہیں مل رہا ان سب کو، الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہیں، یہ ہر وہ واویلا کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ توڑنے کی حد تک کی باتیں کر رہے ہیں، کسی طرح یہ جیل کا مقابلہ نہ کرنا پڑے۔ جیل بھرو تحریک کا کیا ہوا؟ فائنلی عمران خان اپنی گرفتاری سے معاملے کو شروع کریں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک پولیٹیکل آپ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور اس ڈیمانڈ کے بعد آپ کا پولیٹیکل ایکٹ ہوتا ہے۔ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ 90 دن کے اندر جو الیکشن کا ہونا ہے اس کا ہمیں کمٹمنٹ دی جائے، پھر تو ہمیں جیل بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کسی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ وہ آئین کو توڑنے کے لیے ہر حد کی طرف جا رہے ہیں تو پھر ہم یہ کریں کہ پاکستان میں سڑکوں پہ نکلیں، اور سڑکوں میں آج ابھی آپ کی خبر چل رہی ہے ٹی وی پہ کہ 2.9 عباسی صاحب آخری بات یہ بتا دیں آپ کی شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، پہلے 2 دن تو وہ بڑے پریشان تھے، کیمرے کے سامنے جب آئے ان کے چہرے کے اوپر تاثرات سے پتہ لگتا تھا کہ وہ پریشان ہیں، وہ گفتگو کر رہے تھے، اچانک ان کے رنگ ڈھنگ تبدیل ہو گئے ہیں، جیل، سسرال، کچھ انرجی آ گئی ہے، ہتھکڑیاں، زیور، کس نے ان کو تھپکی دی ہے؟ کس نے ان کو وہ جو ہے وہ پمپ کیا ہے؟ آپ اس کو الٹا بھی کر سکتے ہیں کہ شروع میں جب وہ ظاہر ہے جیل گئے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ماحول سے آپ کو نہیں ہوتا، آپ اس سے فیملیئر نہیں ہوتے، تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑے بہت کہیں تنگ آپ کو نظر آئے ہوں۔ مجھے تو شیخ رشید بڑے کانفیڈنٹ لگے ہیں اور جس طرح دبنگ طریقے سے وہ بات کرتے ہیں، لیکن اصل میں نے بھی یہی سمجھایا کہ لوگوں میں آپ پاپولر ہو رہے، جس نے بھی آپ کو جیل میں بھیجا ہے اس نے تو آپ کو ہیرو بنا دیا ہے۔ آپ کوئی چوری کر کے، کوئی کرپشن کر کے آپ نے کوئی پیسے بنائے ہوں تو پھر تو لوگوں میں بدنامی ہوتی ہے۔ کوئی ایسی کنسیڈریشن بھی ہے عباسی صاحب کہ جو عوامی لیگ ہے وہ ختم کر کے وہ پی ٹی آئی میں ضم کر دیں شیخ رشید صاحب اپنی جماعت کو؟ دیکھیں اگر کر بھی دیں تو یہ کوئی بہت بڑی فرق نہیں خبر نہیں ہے، پڑتا، اور نہ بھی کریں تو کوئی خبر نہیں ہے، بیکاز دیر از اونلی 1 سیٹ۔ تو میری خبر یہ ہے کہ وہ جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے 16 مارچ کو، اس میں وہ قلم دباد سے ہی لڑ رہے ہیں، جبکہ ان کے بھتیجے
جو دوسری سیٹ ہے وہ پی ٹی آئی سے لڑ رہے ہیں، لیکن وہ ایک سیٹ کی ان کی پارٹی ہے، لیکن وہ ضم ہو یا نہ ہو اٹ ڈزنٹ میٹر، نیچے دونوں ایم پی ایس پی ٹی آئی کے ہوں گے. تو پھر کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ موروثی سیاست ہو رہی ہے اس ملک میں؟ تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب بھی وہی کام کر رہے ہیں پھر؟ نہیں موروثی سیاست بڑے وہ بہت لمبی ڈبیٹ ہے. موروثی سیاست اس طرح ہوتی ہے کہ 30-40 سال کے خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق اور تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ صاحبہ جو ہے نا وہ سربراہ بن جائے. عباسی صاحب بہت بہت شکریہ. میں ذرا باسط صاحب سے جناب اب کچھ چیزیں کر لوں. دیکھیں جناب باسط صاحب، سیاست والے معاملے پر تو بہے گی، یہ معیشت والے معاملے پہ ذرا دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وفاقی، آج میرے خیال میں اسحاق ڈار صاحب شاید کوئی پریس کانفرنس بھی کریں. جی ہاں بالکل، آج کنکلوڈ ہو جانے ہیں تو نتیجہ آ جانا ہے، اور اطلاع یہی ہے، میری اطلاع بھی یہی ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ہو جائیں گے. لیکن آپ کا یہ ایگریمنٹ ہو جائے گا، حکومت کے اوپر تھوڑا سا پریشر دباؤ ختم ہو جائے گا، ڈالر کم ہوا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ تو آپ اچھی خبر بتائیں نا، کیا اچھی خبر ہے؟ نہیں اچھی خبر تو نہیں ہے، سچی بات تو یہی ہے، کیونکہ جو پروگرام سے پہلے تو آپ کہہ رہے تھے آج نہیں اچھی خبر یہ ہے کہ کنکلوڈ ہو جائے گا آئی ایم ایف سے پروگرام، اور ایک لحاظ سے ٹھہراؤ آ جائے گا چیزوں میں، اور آپ دوسرے ملکوں سے بھی 3-3 ارب 2-2 ارب ڈالر اور لے لیں گے، پھر ایک قرضوں میں اور اضافہ ہو جائے گا. یہ اچھی بات کیسے ہے؟ اس کا ایک ڈومینو ایفیکٹ تو چلو نیگیٹیولی یوز ہوتا ہے، لیکن اس کا ایک ہوتا تو ہے نا. اگر ایک پازیٹیو چیز ہو جاتی ہے جون تک، ہمارے لیے پھر ایک بریدنگ اسپیس ہے مل جائے گی اس حکومت کو بھی بریدنگ. اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے انفلوز آنا شروع ہو جائیں گے، کچھ انویسٹمنٹس آ جائیں گے، کچھ قرضے اور مل جائیں گے، کوئی میکرو اسٹیبلٹی آ جائے گی. تب آئے گی جب اسٹیبلٹی ہوگی، میکرو اسٹیبلٹی آ جائے گی. اب یہ الگ بات ہے، میں خود بھی ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو میں عمران خان، اچھی خبر کہاں ہے باسط صاحب؟ اچھی خبر یہی ہے کہ عمران خان نے جو کچھ بھی کیا، عمران خان صاحب نے، اس کے باوجود بھی ایک لحاظ سے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ طے پا گیا. دیکھیے نا، وہ تو اب اس کے ریپرکشنز ہیں. نہیں وہ تو مفتاح صاحب نے کر دیا تھا، یہ تو اسحاق ڈار صاحب نے اس کو، اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس پہ کیا، لیکن جو پولیٹیکل ایک اس وقت کیوس نظر آتا ہے وہ تو عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے نا. نہیں تو انہوں نے تو ٹھیک کرنا تھا نا، یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں آئی تھیں وہ ٹھیک نہیں کر پائی نا، بیکاز آف پولیٹیکل کیوس. تو اچھی خبر کہاں ہے؟ اچھی خبر تو کوئی اچھی خبر بس یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام، آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کو پیسے مل جائیں گے، باسط صاحب پیسے مل جائیں گے اور ادھار مل جائیں گے. یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی جس کو آپ اچھی خبر بتا رہے ہیں. آپ کے پاس ایک کنکریٹ روڈ میپ ہونا چاہیے، پلان آف ایکشن ہونا چاہیے، آپ کو ایکسپورٹس کیسے بڑھانی ہے، آپ نے کچھ چیزوں پہ پیش رفت ہوئی ہے نا. مثال کے طور پر اس وقت لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے پیٹرول پمپ. مصدق ملک صاحب پریس کانفرنس کر کے پیٹرول پمپ مالکان کو کہہ رہے ہیں اگر کچھ چیزوں پہ آئی ایم ایف کی شرائط ہم مان لیں گے نا تو بہتری ہو جائے گی. مثال سرکولر ڈیٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا 2018 میں بہتری حکومت کے لیے ہوگی نا، میرے لیے کیا بہتری ہوگی؟ 2018 میں سرکولر ڈیٹ از اے ہیوج پرابلم فار اس. 1.6 ٹریلین روپی کا مسئلہ ہے یہ روپے کا. میں 50 روپے کا یونٹ پے کروں گا، میں 250 روپے کا 280 کا پیٹرول خریدوں گا، میری کیا بہتری ہوگی؟ سرکولر اگر دیکھیے نا، اس حکومت آئی ایم ایف کی وجہ سے اس حکومت کے ایکسپینڈیچر کم ہوتے ہیں، بجٹ ڈیفیسٹ کم ہو جاتا ہے، جو ایک لحاظ سے سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کی کوئی اسٹریٹجی بن جاتی. باتیں تو نہیں ہے نا، یہ سب ہم چاہتے ہیں. اب میں سمجھا ہوں کہ آپ آغاز میں جو کہہ رہے تھے کہ میں کو اچھی خبر چوتھا دینا ہے، ابھی تک ساری نیگیٹو چل رہا ہے. اچھی خبر جو آپ کہہ رہے تھے وہ آپ حکومت کے لیے اچھی خبر کی بات کر رہے تھے، عوام کے لیے نہیں. سرکولر ڈیٹ اگر ختم ہوتا ہے تو اس میں ساری عوام کی بھلائی ہے نا. اگر بجٹ ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے، گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر کم کرتی ہے، اس کے باوجود کہ 85 کیبنٹ کے لوگ ہیں، اگر ایکسپینڈیچر کم ہوتا ہے تو یہ بہتر ہے نا. بجٹ اگر ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے تو ہمارے لیے بہتر ہے نا، ملک کے لیے بہتر ہے. تو اس میں ملک کی بھی خیر خواہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صرف حکومت کے لیے ہے. تو آئی ایم ایف کے پروگرام کا کنکلوڈ ہونا اس وقت، میں ذاتی طور پہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے خلاف ہوں، لیکن اب چونکہ ہمارے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ان کے بغیر چارہ کوئی نہیں رہا ہمارے پاس، تو اس لیے آج کا کنکلوڈ ہونا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہتر خبر ہے. بہتر خبر پاکستان کے لیے، حکومت کے لیے، عوام کے لیے. باسط صاحب آئی ایم سوری، یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں، کنکلوڈ نہ ہو؟ ایسے ہی کنکلوڈ نہ ہو، اس کے اوپر ہم بحث کو جاری رکھیں گے. لیکن ایک میم بڑا، آپ نے 85 کا تذکرہ کر دیا، ایک میم بڑا زیر گردش تھا،
وہ میں آپ کو بتا دوں جب انہوں نے 85 کر دی ہے اپنے کیبنٹ کی تعداد جو ہے تو ایک میم چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک اور 86واں معاون خصوصی لگانے کا فیصلہ جو 85 کی گنتی کر سکے. اچھا, اور ان کے نام اور ان کے پورٹ فولیوز وہ شاید آپ نے پرومپٹ کیا, کل آپ نے سوال کیا نا اس میں وہ ایک چیلنج بھی گیا. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے وہ افغانستان والے معاملے پر. افغانستان میں 20 سال پاکستان یہ کہتا رہا کہ افغانستان کی سرزمین را استعمال کر رہا ہے اور امریکہ وہاں پر پراکسی جنگ لڑ رہا ہے, بہت ساری پراکسی چل رہی ہے افغانستان میں, اور پاکستان کو لگتا تھا کہ صورتحال ہمارے حق میں جو ہے وہ جاتی ہوئی نظر آئے گی جس وقت وہاں سے امریکی اور اتحادی افواج کا انخلاء ہوا. لیکن اب کچھ معاملات ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں, بڑی تبدیل شدہ صورتحال نظر آتی ہے. انڈیا واپس ان روڈز ڈیولپ کر رہا ہے افغانستان میں, اور پاکستان کے پاس اس حوالے سے کیا آپشنز ہیں, ماسکو میں کیا چل رہا تھا, ماسکو کی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. افغانستان کے حوالے سے اہم خبر ہے, ماسکو میں اجلاس ہو رہا تھا ریجنل ممالک ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا. پاکستان نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی. موضوع تھا افغانستان. انڈیا نے وہاں پر بڑے فرنٹ فٹ پر کھیلا. اجیت دوول نے وہاں پر یہ دعویٰ کیا کہ ہم افغانستان اور افغانستان کے عوام کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس حوالے سے باسط صاحب سے بات کریں گے, کچھ اہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ 20 سال تک امریکہ اور اس کے اتحادی افواج افغانستان میں موجود رہیں اور 15 اگست 2021 کو ایک شرمناک طریقے سے ان کا انخلاء ہوا. اور اس کے بعد پاکستان کو یہ لگ رہا تھا کہ جس طریقے سے انڈیا نے پاکستان کی جغرافیائی ناکہ بندی کی ہوئی تھی, ایک جانب مشرقی سرحد پر وہ خود موجود تھا, مغربی سرحد پر جو حکومت تھی وہ پاکستان کے فیور میں نہیں تھی. افغانستان کو پاکستان کے خلاف ایک ٹیرر لانچ پیڈ کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا, تو ایک لگا کہ جیسے سائے آف ریلیف آ گیا ہے. اب ایک ایسی حکومت آ جائے گی افغانستان میں جو کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دے گی. پہلے ایک پالیسی رہتی ہے, پھر وہ پالیسی تبدیل ہوتی ہے, اور اس ساری صورتحال میں ایک نئی حکومت آنے کے بعد ایک ڈیفرنٹ پالیسی اور ڈیفرنٹ اپروچ کے بعد اب صورتحال. باسط صاحب پہلے تو یہ ذرا ماسکو میں ہونے والی ملاقات کے حوالے سے بتائیں. پاکستان نہیں گیا اور پاکستان پہلے بھی نہیں, جو انڈیا کا انیشیٹو ہے اس میں پاکستان پہلے نہیں, یہ انڈیا کا انیشیٹو ہی نہیں ہے. یہ لوگ بات ہی غلط کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انیشیٹو کیسے شروع ہوا. یہ بنیادی طور پہ انیشیٹو ایران کا ہے, اور یہ پہلی 2 جو ریجنل ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ ایران میں ہوئی ہیں 2018 میں اور 2019 میں. اس کے بعد یہ کووڈ آ گیا, ملاقات نہیں ہو سکی. پھر تیسری جو ملاقات ہوئی وہ نومبر 2021 میں انڈیا میں ہوئی. اس کے بعد جو فورتھ جہاں ہم نے جانے سے انکار کیا, جہاں ہم نے جانے سے انکار کیا. اس کے بعد فورتھ جو اجلاس ہو وہ دوشنبے میں ہوا پچھلے سال مئی جون میں, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اس میں بھی ہم نہیں گئے, ایران میں بھی ہم نہیں گئے. تو ہم نے کبھی اس انیشیٹو کو اون نہیں کیا, کیونکہ 18-19 میں یہ جو ہوا تھی 2 کانفرنسز ایران میں ہوئی تھیں, وہ بھی اس وقت تو طالبان کی حکومت نہیں تھی نا, اس وقت تو طالبان نہیں تھے. تو ہم نے اس وقت بھی وہاں جانے سے انکار کیا. تو ہم نے اس انیشیٹو کے ساتھ کبھی بھی اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کیا. اسی طرح چائنا جاتا رہا ہے, لیکن چائنا نے بہرحال انڈیا میں جو ہوئی تھی نومبر 2021 میں چائنا بھی ایبسٹین کیا. چائنا نہیں گیا, پاکستان نہیں گیا, اور افغانستان کی بھی افغانستان کو تو بلایا ہی نہیں گیا تھا نا, وہ تو بلایا ہی نہیں گیا تھا. تو اس وجہ سے یہ کہنا کہ جی پاکستان نہیں گیا, ہم نے کبھی شروع ہی سے اس کے ساتھ اپنے آپ کو دور رکھا, کیونکہ ہمارا خیال یہی تھا کہ جو ممالک ہیں یہ اس وقت طالبان کے آنے سے پہلے یہ سارے اینٹی طالبان ہیں, کیونکہ وہاں پہ افغانستان کی حکومت بھی اس وقت شامل ہو رہی تھی. تو ہم نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا اس حوالے سے. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رشیا کو آپ نے اسنپ کر دیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم نے رشیا کو اسنپ کر دیا. لوگ بہت سی باتیں یہ بھی کر رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ساری دنیا میں وزٹ کر رہے ہیں لیکن نتیجہ یہ نکل رہا ہے. تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. تو لوگوں کو تھوڑی سی تاریخ پڑھ لینی چاہیے, اپنے آپ کو ایکوپ کریں, اس کے بعد کرٹیسائز ضرور کریں, لیکن جہاں تک اس انیشیٹو کی بات ہے اس سے ہم ہمیشہ دور رہے ہیں. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے, دیکھیے جب پہلی حکومت تھی نا تو ہمارے لیے زیادہ مشکلات تھیں.
اس وقت را کے لیے بہت اسپیس تھی اور کھلا نیشنل جو سیکیورٹی ڈائریکٹریٹ افغانستان کا تھا وہ کھلا ان کو فنڈ کرتا تھا. ابھی بھی جہاں تک میری معلومات ہیں را ابھی بھی ٹی ٹی پی کو فنڈ کر رہا ہے، لیکن بہرحال جو طالبان کی حکومت ہے انہوں نے کسی حد تک ان کے لیے اسپیس وہاں کم کی ہے. چلیں پھر آپ نے کہا کہ بلاول جو ہے ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، تو یہ دو اہم معاملات تو آپ نے بتائے، اس پہ بلاول نے کیا کیا یہ بھی ذرا بتا دیں. کس چیز پہ کیا کیا؟ افغانستان کے معاملے پر را کی فنڈنگ کے حوالے سے. افغانستان میں تو کنفیوژن پھیلائی نا ان سب لوگوں نے، افغانستان پہ تو شروع دن سے ہی کنفیوژن پھیلائی. کس نے؟ سبھی نے. پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی، وہ بھی اس انیشیٹو کو سسٹین نہیں کر پائے. نہیں، ان کی تو گورنمنٹ چلی گئی نا، ان کی تو ان کا ہپ ہاپ بھی نظر آتا. گورنمنٹ تو گئی ہے اپریل دس ایئر نا، تو اس وقت تک وہ تو یہی چلتے رہے نا کہ ان کو ریکگنائز کیا جائے، ان کے جو ایسٹس فریز کیے گئے ہیں ان کو انفریز کیا جائے. وہ تو پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہے. پاکستان اس کے لیے ایفرٹ کر رہا تھا. ان کی خان صاحب کی تقریر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں بھی یہی تھی، ان کا موقف بھی یہی رہا، وہ یہی بات کرتے رہے. وہ پالیسی غلط یا صحیح ہو سکتی ہے لیکن وہ کنسسٹنٹ تھی. لیکن بلاول کی بھی یہی، وزیر خارجہ زرداری نے بھی یہی کہا ہے اپنے انٹرویوز میں، اگر آپ ان کے دیکھیے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے، ہمیں یہ جو فریز کیے ہوئے آپ نے فنڈز اس کو آپ اویلیبل کیجئے طالبان کی، اور طالبان کے ساتھ انگیج بھی کیجئے. پالیسی تو کنٹینیو رکھی ہوئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن پرائیویٹلی تو وہ بڑا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ بولتے ہیں جو طالبان کی حکومت پرائیویٹلی، ہاں یہ ایک مسئلہ ہے پرائیویٹلی. اسی لیے طالبان کی حکومت کے بھی خود خدشات پیدا ہو گئے ہیں پی ڈی ایم کی حکومت. اس حکومت نے کیا کس طرح آپ بتائیں نا کہ اس حکومت نے کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہنا رحمانی گھر کو بھیجنا بس یہی؟ دیٹ وازنٹ. ہمارا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ ہم ایک انیشیٹو لیتے ہیں پھر اس کو سسٹین نہیں کر پاتے، فالو اپ ہمارا نہیں ہوتا، اور یہ ہم نے بارہا دیکھا ہے. مطلب اس حکومت نے جگہ چھوڑ دی نا افغانستان میں انڈیا کے لیے کہ آ جاؤ واپس. لیکن نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ افغانستان انڈیا کے لیے کوئی راستے سارے کھل گئے ہیں واپسی کے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. طالبان کی حکومت کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کتنا اہم ہے ان کے لیے. بلکہ آج میں ایک نجی ہسپتال میں گیا، وہاں آپ یقین کیجئے کہ 30% لوگ مجھے افغان نظر آئے وہاں پہ جو آئے ہوئے تھے اس ہسپتال میں علاج کروانے کے لیے. تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے ہمارا. دیکھیں نا 25-26 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. تو افغانستان کی بڑی ڈیپینڈنس ہے پاکستان میں. یہ ضرور ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ ڈیپینڈنس جو پاکستان پہ ہے افغانستان کی وہ کم سے کم ہو، خاص طور پہ جو مطلب یہ ایسی ہے کہ جیسے پاکستان چاہے کہ بھوٹان کی ڈیپینڈنس جو ہے بھوٹان اور افغانستان کو پھر آپ ملا رہے ہیں. بھوٹان سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے نا، یا نہیں لینڈ لاکڈ تو ہے نا. لینڈ لاکڈ تو ہے. نیپال کی آپ بات نیپال کی بات کریں ان دونوں کو آپ تو یعنی کہ آپ وہ ہاں جس طرح پاکستان یہ خواہش کرے کہ وہ نہیں، ہماری خواہش یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے افغانستان کو ہماری پپٹ اسٹیٹ ہو یا ہماری سیٹلائٹ اسٹیٹ ہو. بھوٹان کا تو معاملہ یہ ہے کہ بھارت بھوٹان کو چین کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات بھی قائم نہیں کرنے دے رہا، یہاں تک معاملہ ہے. وہ تو سیٹلائٹ اسٹیٹ ہے. پاکستان نے بھی کئی بار نیپال میں اپنا وہ آئی جی بھی انڈیا کی مرضی سے لگتا ہے. مرضی سے نہیں، نیپال کا پھر تھوڑا بہت نیپال کے معاملات ذرا ڈفرنٹ. وہ صرف کے پی شرما اولی کے وقت تک تھا، پھر اسی کے وقت کے دوران نیپال میں ایک لحاظ سے ایک ہے کہ ہم انڈیا کو تھوڑا، ہمیں اتنا زیادہ نہ کہ ہم وہ بھولی کر سکیں. ڈیپینڈنس بہت ہے نا نیپال کی ان کے اوپر. لیکن بھوٹان کا تو معنی بالکل الگ ہے. اچھا نیپال سے ذرا ادھر آ جاتے ہیں کیونکہ اس سبجیکٹ پہ پھر میں بھی بہت زیادہ وہ افغانستان کا دیکھیں نا، میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ کہ آپ کو 2-3 چیزیں تو کرنی چاہیے. میرے خیال میں ہمارے فارن منسٹر کو فوری طور پہ وزٹ کرنا چاہیے افغانستان. کوئی ایسا سلسلہ نکال، کیونکہ ایک طالبان کے اندر جو ایک معاملہ ہے نا کہ شاید یہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں یہ ہمارے حق میں نہیں ہیں، فیور میں نہیں ہیں. میں ان کی ریزرویشن بھی سمجھ سکتا ہوں پیپلز پارٹی والوں کی. لیکن آپ جب ریاست میں ہیں نا، آپ پیپلز پارٹی کے فارن منسٹر تو نہیں، آپ پاکستان کے فارن منسٹر، تو ریاست پاکستان یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں. یہ ابھی تک اس چیز سے اٹھے نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے. اور اس وقت فارن آفس بنیادی طور پہ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آپ کہیں چونکہ دونوں منسٹرز وہ ہیں پیپلز پارٹی کے، دوسری طرف پی ایم آفس میں جو بیٹھے ہیں صاحب طارق فاطمی صاحب اپنی فارن پالیسی چلا رہے ہیں. تو فارن پالیسی کے میدان میں وہ کنسسٹنسی نہیں ہے، وہ ایک لحاظ سے کوارڈینیشن بھی نظر نہیں آتی. پھر آپ کے اسپیشل ریپریزنٹیٹیو اور افغانستانی موجود ہیں، ان کا اپنا ایک رول ہے.
ان کا ایک تجربہ بھی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، افغانستان کے حوالے سے، لیکن ایک کوآرڈینیشن صحیح نہیں ہو پا رہی۔ پھر ہمارے جو ادارے ہیں ان کا بھی ایک ٹریڈیشنلی بڑا امپورٹنٹ اہم رول رہا ہے افغانستان میں۔ اب یہ کوآرڈینیشن کس لیول پہ ہو رہی ہے آئی ڈو ناٹ نو، لیکن کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے، اور طالبان کے ساتھ انٹریکشن بیہائنڈ دا سینز رکھیے آپ، کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ امریکہ تک اوپنلی انٹریکشن کر رہا ہے، سارے کر رہے ہیں، تو ہم بیہائنڈ نہیں۔ ابھی دیکھیں نا سعودی عرب نے اپنی ایمبیسی ساری بند کر دی، یو اے ای نے، قطر نے بند کر دی، تو یہ طالبان بھی پریشر بلڈ تو ہو رہا ہے نا، تو ہمیں اس اسپیس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں یہ نہیں کرنا ہمارے سفیر جو ہیں ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا، وہ ابھی تک یہاں بیٹھے ہیں، واپس نہیں گئے، تو کچھ ایسی صورت نکالنی چاہیے کہ ہم ایسا، طالبان کو ایسے نظر نہ آئے کہ ہم دوسرے ممالک کو فالو کرتے ہیں، یا ہم امریکہ کی گڈ ول حاصل کرنے کے لیے طالبان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ جو ہے نا امپریشن بلڈ ہو رہا ہے، کنسالیڈیٹ ہو رہا ہے، یہ اس سے ہمیں جان چھڑانی ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کیونکہ ہم 4 دفعہ تو ہمارے وزیر خارجہ خیر سے امریکہ ہو آئے ہیں، تو اس سے بھی ایک تاثر غلط ملتا ہے طالبان کو کہ یہ جو پاکستان ہے یہ کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی پرسو نہیں کر سکتا، یہ چونکہ اکنامکلی ہم ڈیپینڈنٹ ہیں آئی ایم ایف پہ، اس لیے یہ بھی وہی کام، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے اب تو ان کو یہ بھی لگ رہا ہوگا نا کہ ان کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں جتنا بہترین پرفارم کر رہی ہے، 86 افغان کا اس وقت جو ہے وہ ایک US ڈالر ہے، اور یہاں پر $5 بلین پاکستان سے افغانستان جا رہا ہے بائی دا وے آن اے ڈیلی بیسس، یہ بھی آپ دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت سے کمپلیکیشنز ہیں اس ریلیشن شپ میں، تو خدارہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ اس کو سمجھے، طالبان کے ساتھ انگیج رہے، یہ بہت ضروری ہے، بیہائنڈ دا سینز رہیں، لیکن یہ جو امپریشن ہے اس کو زائل کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یا ہم وی آر پلینگ ایٹ دا بیہیسٹ آف واشنگٹن ڈی سی، دیٹ وڈ بی ٹو پرابلمیٹک فار اس ان دا لانگر ٹرم۔ بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ 13 جماعتیں آپس میں انگیج کریں، خان صاحب سے انگیج کریں، اداروں سے انگیج کریں، الیکشن کا سوچیں، یہی تو میں کہتا ہوں نا، یا طالبان کے ساتھ انگیج کریں؟ یہ جو انسٹیبلٹی کی فضا ہے اس میں تو آپ کہیں نہیں جا رہے، یو آر گوئنگ نو ویئر۔ فارن پالیسی میں تو کوئی، جب آپ کے اندر اسٹیبلٹی نہ ہو، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو اور اکنامک اسٹیبلٹی نہ ہو، تو کیا فارن پالیسی آپ سمجھتے ہیں بہت زبردست چلا سکتے ہیں؟ اس وقت جتنا بھی فارن پالیسی کا میدان ہے وہ سب چھوڑا ہوا ہے ہم نے، اس پہ کوئی مجھے کوئی لگتا نہیں ہے کوئی ایسا انیشیٹو ہے جس کو ہم واقعی طور پہ کہہ سکیں کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ دیکھیے نا، میں نے اس وقت بھی ذکر کیا تھا کہ ہمارے وزیر خارجہ جاتے ہیں اور کانسلر لیول کے ایک رینک کے بندے سے وہ مل آتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں، یہ کہاں کی بات ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ ملاقات نہ ہی کرتے تو اچھا تھا، لیکن جب 10-11 دن کے لیے بھی جانا درست نہیں ہے، آپ غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ پہنچ گئے امریکہ، ماسکو سے امریکہ پہنچ گئے ہیں، یہ بھی کوئی تک سمجھ نہیں آتی۔ تھوڑا سا سینس اگر آپ کامن سینس استعمال پھر آپ کریں۔ اسی گفتگو کے دوران آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بلاول پہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، میں تو دیکھیے ایشوز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں نا، آپ جنرلائز چیزوں کو میں نہیں کرتا۔ لوگ پھر اسی کا غصہ نکالتے ہیں نا انہی ساری باتوں کا۔ میں ہر ایشو کو میرٹ پہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، ممکن ہے میں کہیں غلطی بھی کھا جاؤں، لیکن کویسچن میں چیزوں کو جنرلائز نہیں کرتا کہ اگر ایک غلطی ہو گئی تو میں اس کو ساری غلطیوں کو یا اچھائیوں کو ایک طرف چھوڑ دوں، میری یہ عادت نہیں ہے، میں جو ایشو ہے اس کو میرٹ پہ ڈسکس کرتا ہوں۔ بھائی صاحب، یہ جو ڈیلی کیسز ہے نا کہ ایشو ٹو ایشو بات کریں، یہ ظاہر ہے بطور سفارتکار آپ سمجھتے ہیں، آپ سفیر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اچھا یہ ایشو ہے، اس کے اوپر یہ پالیسی تھی، یہ صحیح تھی، اس پہ یہ تھی، یہ غلط تھی، تو اس پہ کرٹیسائز کر لو، اس پہ تعریف کر دو۔ جو جنرل پبلک ہے وہ تو یہ دیکھتی ہے کہ پاکستان کا وزیر خارجہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر زیادہ رہتا ہے، ہر وقت وہ امریکہ، خاص طور پر ان کا ایک بڑا فوکس ہے امریکہ، کہ پھر امریکہ جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو آؤٹ آف دیٹ دس از واٹ دا پرابلم از۔ میں تو یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں تو کوآرڈینیشن نہیں ہے، دیٹ از انفارچونیٹ، اور فارن پالیسی کے میدان میں تو بہت ہی سینسٹیوٹیز انوالوڈ ہوتی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس وجہ سے میں جانتا ہوں آپ سے بہتر نہیں جانتا، یہاں پہ میں لیکن کویسچن یہی ہے کہ ہمارے ہاں ایک لحاظ سے، لیکن کیا کہا جا سکتا ہے، سچی بات تو یہی ہے کہ پریشانی بھی ہوتی ہے سارے معاملات کو دیکھ کر، لیکن یہ کوئی آج کی بات بھی نہیں ہے۔ میں تو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا سا ریکنسیلیشن کی طرف جائیں، کیونکہ ریاست کو بہت نقصان ہو رہا ہے اور مختلف فرنٹس میں نقصان ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا ٹیمپریچر کو جو اس وقت ہے اس کا
نیچے ٹون ڈاؤن کریں تھوڑا سا. خان صاحب تو کہتے ہیں الیکشن کروائیں. شہباز صاحب سے دیکھیں نا, الوی صاحب, قمر باجوہ صاحب نے ایک چودھری جنرل باجوہ صاحب کا ایک اور بیان آیا ہے کہ صدر الوی صاحب نے, انہوں نے ان کو صاحب کو کہ آپ شہباز شریف صاحب کی اور عمران خان صاحب کی میٹنگ کروا دیں, ملاقات کروا دیں, جو کہ شہباز شریف صاحب تیار تھے, عمران خان صاحب نے کہا نو. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے صدر الوی صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکے عمران خان صاحب. میرا خیال ہے کہ اس میں تو جو سٹینس, جو پوزیشنز خان صاحب نے لی ہیں, اس میں وہ ایک بات میں بڑا کلیئر ہیں, اور شاید اگر وہ ایسا سٹیپ اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں, بیٹھیں جو مرضی بات کرنی ہے کر لیں, یہ ان کا سٹینس ہے. لیکن آپ کا بھی سنا ہے بڑا انفلوئنس ہے نا پی ٹی آئی پہ. ہی از این انڈیپینڈنٹ پرسن and he takes his own political decisions. like اگر وہ ان کا ڈیسیجن ہے اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات طے ہے, آپ جتنا مرضی اس کو طوالت دے دیں, جتنا مرضی آپ اس کو لٹکا لیں, آپ الیکشن کے معاملے کو دور لے جائیں, ایک بات طے ہے کہ ایک فریش مینڈیٹ کی ضرورت ہے کسی بھی حکومت کو. ایک پارٹی عوام سے فریش مینڈیٹ کے تحت آئے, اپنے منشور پر الیکشن لڑے, اس کے پیچھے ایک ول آف پیپل موجود, جو رزلٹ آئیں گے, جو رزلٹ آئیں گے وہ آپ مان لیں گے, اتھارٹی کے ساتھ فیصلہ کرے, اتھارٹی کے ساتھ فیصلہ کرنے کے بعد ان کو امپلیمنٹ کرے, ورنہ معاشی سطح پر بھی اور سفارتی میدان میں بھی پاکستان کا نقصان ہوگا. ہمارے ہفتے کا اختتام ہو گیا. جمعرات ہے, سوموار کے دن آپ سے پھر 8 سے 9 بجے کے درمیان ملاقات ہوگی ڈیبیٹ ایٹ 8 میں. اپنی رائے سے, فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے عبدالباسط صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.